बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बुज़ुर्गों दोस्तों अज़ीज़ों। पहले तो मुझे आपका शुक्रिया अदा करना है कि जो पेशावर वाले वाक़या के बारे में जो मैंने एक क्लिप जो था वो आपकी खिदमत पेश किया था, उसको बहुत ज़्यादा लाखों लोगों ने पसंद किया, टेलीफ़ोन आए, मैसेजेस आए। आज मैंने आपके साथ एक अपना दुख शेयर करना है। वो किसी ने कहा था, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आप जिन्होंने सब्सक्राइब किया हमारे चैनल को, ये मेरी बरादरी है और अपनी बरादरी से, अपने अज़ीज़ों से, दोस्तों से अपने जो दुख है आदमी जो कल्बी तकलीफ़ होती है उसको शेयर करता है। किसी ने कहा था, फ़ुग़ा में, आह में, फ़रियाद में, शेवन में, नाले में, सुनाऊँ दर्द दिल ताकत अगर हो सुनने वाले में। देखिए, ये जो वाक़या पेशावर वाला हो गया, इस पे आम अपना जो इज़हार राय है वो आदमी करे, लेकिन इसके जो कानूनी पहलू हैं जो इंतहाई अहम है, उसके बारे में अगर ना इल्म हो तो उस पर रायज़नी नहीं करनी चाहिए। मुमताज़ कादरी शहीद का जब वाक़या हुआ था तो मेरे पास मुख्तलिफ़ उलमा आए थे और ख़ास तौर पे अहले सुन्नत के जो उलमा थे उनसे मैंने हाथ जोड़े थे, कहा था इसको मिल्लत का मुकदमा बनाइए, इसको किसी एक फ़िरके एक मसलक का मुकदमा ना बनाएं, आप इसको फांसी लगवा देंगे। उसके बाद क्या हुआ, मैंने कहा 1974 की तहरीक ख़त्म नबूवत इसलिए कामयाब हुई थी कि उसमें जो थे अल्लामा यूसुफ बिनौरी मरहूम जो थे वो सदर थे, अल्लामा महमूद रज़वी रहमतुल्लाह अलैह उसके सेक्रेटरी जनरल थे उस तहरीक के। और तब वो तहरीक कामयाब हुई थी कि मुसलमानों के सारे ममालिक उसमें अहले सुन्नत जिनको बरेलवी कहते हैं, देवबंदी हज़रात, उसमें अहले हदीस हज़रात, उसमें अहले तशय्यो, तमाम मुसलमानों के जो मसालिक थे वो इकट्ठे हुए थे, जिसकी वजह से वो तहरीक कामयाब हुई थी। मुमताज़ कादरी के मामले में भी अगर ये मिली तहरीक होती, कौमी तहरीक होती, तो कभी मुमताज़ कादरी फांसी ना लगते। दूसरा, अगर कोई समझ बूझ के उसका जो मुकदमा है वो लड़ा जाता और कानूनी बुनियादें जो थी, कानून से वाक़फ़ियत रखने वाले लोग वो मुकदमा करते, तो नीचे से जो मुकदमा था वो मजबूत बनता। यहाँ तो मुकदमे उनसे करवाए जाते हैं जिनको कोई शरीफ आदमी साइकिल चोरी और बकरी चोरी का मुकदमा ना दे, जिनको दो लफ्ज़ सही अंग्रेज़ी के या उर्दू के नहीं बोलने आते। उनसे आप जब इतने इतने बड़े मुकदमे करवाएंगे तो फिर उसका नतीजा यही होगा। कुछ लोगों को शौक़ होता है कि उनका नाम आ जाए, किसी तरह उनका अखबार में नाम आ जाए, उनकी फ़ोटो छप जाए, उनका नाम आ जाए, कानून से उनको वाक़फ़ियत नहीं होती। अब यही काम इस जो है गरीब आदमी, ये इस नौजवान ने जो इतना बड़ा काम किया है, जिस हालत में उसने किया है, खालिद गाज़ी खालिद ने, अब वही लोग जिन्होंने मुमताज़ कादरी का जो खून था वो बेच के, और जो लोग उनके, मैं तो कहता हूँ कोई ऐसा अदारा हो जो इनके एसेट्स देखे कि मुमताज़ कादरी की शहादत से पहले इनके क्या एसेट थे और उसके बाद उसके नाम पे जिन लोगों ने जो था वो दुकानें लगाई थी उनके अब एसेट क्या है, उनको कहाँ से पैसे आते थे, इसका पता किया जाए। वो अब फिर इस चक्कर में है कि किसी तरह इसको तख्ता-ए-दार पे ले जाएं और फिर एक उनको शहीद मिल जाए और साल 2 साल उनका कारोबार चले, उनको पैसे मिले। ये मैं दुख के साथ बातें कह रहा हूँ। इसमें मेरे इल्म में वो हक़ाइक़ हैं कि अगर मैं बयान करूं तो मैं कहता हूं कि अल्लाह ताला माफ़ करे, बहुत ज़्यादा मैं नहीं चाहता कि नुकसान पहुंच जाए किसी को, इसलिए मैं एहतियात कर रहा हूं। मेरे इल्म में है जो लोग शरीक साजिश थे, हम नाम भी उनका कैसे लें, कुछ उनमें दोस्त पुराने हैं, कुछ बाइज़्ज़त हमसाए हैं। मैं तो इसलिए एहतियात कर रहा हूँ, वरना वो इकबाल ने सही चीख के कहा था, यही शेख़ हरम है जो चुरा कर बेच खाता है, गली में बू ज़रो दल के अवैसो चादर ज़हरा। खैर, अब मेरी गुजारिश ये है, खुदा के लिए मैं रोज़ देख रहा हूँ, पहले इतनी बड़ी नाहली का सबूत दिया है और ये वही लोग हैं। जनरल माइकल अडवायर ने जब जलियांवाला बाग में मुसलमानों के साथ खून की होली खेली थी, तो वो लोग मशाइख ही थे, वो पीर थे, वो उलमा थे जिन्होंने गवर्नर हाउस लाहौर में उसको खुतबा इस्तकबालिया दिया और उसमें कहा कि आपका अब्र रहमत जो है वो हर गरीब अमीर पे बरस रहा है और आपकी अब्र रहमत की हमें ज़रूरत है। ऐसे ऐसे अल्फाज नाउज़ु बिल्लाह शिरकिया कहे थे। वो सारी गद्दियों को मैं जानता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उम्मत में तफ़रक़ा पड़े। इस वक्त मुत्तहिद रखने की ज़रूरत है। कभी ज़रूरत पड़ी तो इंशाअल्लाह ताला वो भी सब नाम मेरे पास हैं, वो सारी तफसीलात मेरे पास हैं। खैर, मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि इस पर रायज़नी न करें। हमने जो वाक़यात पता कराए हैं उन वाक़यात की रूह से
پہلی بات میں آپ کو ایک خوشخبری کے طور پہ بتا دوں کہ اس خالد غازی کی عمر جو ہے وہ میں نے پتہ کرایا، وہ کہتے ہیں کہ 15 سے 16 برس کے درمیان ہے، بعض نے 14.5 کی ہے۔ اگر یہ 15 اور 16 برس کے درمیان ہے، جس طرح اس کے گھر والوں نے بھی تائید کیا ہے کہ وہ ابھی قرآن پاک اس نے حفظ کیا ہے، بچہ ہے وہ ابھی، تو اس کا مقدمہ سیشن کورٹ یا اسپیشل کورٹ ٹیرس کورٹ میں نہیں چل سکتا۔ پولیس کا یہ فرض ہے، یہ ڈیوٹی ہے کہ اس کا کیس جو ہے یہ جووینائل جسٹس سسٹم آرڈیننس کے تحت جو جووینائل کورٹ ہے اس میں بھیجیں، اور جووینائل کورٹ آرڈیننس جو ہے اس میں کسی بھی 18 برس سے کم آدمی کو سزائے موت نہیں ہو سکتی اگر وہ کیس ثابت بھی ہو جائے۔ اب اس کیس میں کیا ہوا کہ بچے نے سنا کہ جی کیس چل رہا ہے، ایک آدمی ہے جس نے جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کیا، وہ کہتا ہے میں مسیح موعود ہوں، مجھ پہ وہی آتی ہے، اس کی کیسٹ موجود ہے آپ سامنے۔ اب اس پہ بلا وجہ بار بار کہہ رہے ہیں قادیانی جو تھا اس کو جہنم رسید کر دیا، قادیانی کو مار دیا۔ بھائی قادیانیوں نے تو خود شروع میں کہا کہ وہ اس کو قبول نہیں کرتے تھے، آپ نے ایک ان کو جو تھا لاش وہ ان کے کھاتے میں ڈال دی، اب وہ اپنا کریڈٹ لے رہے ہیں۔ قادیانیوں کے مذہب کے مطابق مرزا غلام احمد قادیانی جو ہیں وہ مسیح موعود تھے، وہی نعوذ باللہ من ذالک آخری نبی ان کے مطابق وہ ہیں، ان کے مذہب کے مطابق۔ ان کے مطابق تو کوئی اور نبی آ ہی نہیں سکتا۔ اس نے نبوت کا دعویٰ طاہر نے کیا ہے، اس نے کہا میں مسیح موعود ہوں، اس نے کہا میں مجدد ہوں، اس نے کہا میں مہدی ہوں۔ اب مرزائیوں کے مذہب کے مطابق تو یہ مرزائی بنتا ہی نہیں، آپ ان کو کریڈٹ دلوا رہے ہیں کہ وہ پوری دنیا میں جائیں گے کہیں گے دیکھیں جی یہ سلوک ہوتا ہے اقلیتوں سے اور ہمارا بندہ مار دیا، وہ اربوں ڈالر کمائیں گے، اس لاش کو وہ بیچیں گے۔ یہ نااہل لوگ، میں نے کہا تھا کہ اس کا تعلق کسی مذہب سے نہیں، وہ تو خود ایک نیا مذہب کریٹ کر رہا تھا۔ اب دوسری بات جو بڑی امپورٹنٹ تھی کہ بچہ وہ کورٹ میں گیا ہے اور وہ جا کے وہاں سننے کے لیے ہیئرنگ چلا گیا، اوپن کورٹ تھی، اس نے جا کے ہماری اطلاع کے مطابق کہا کہ جناب آپ زیادتی کر رہے ہیں یا آپ کیا کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، نبوت کا دروازہ بند ہے، اب اس کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ جب یہ بات اس نے کہی تو کہتے ہیں کہ طاہر جو تھا اس کو ہر وقت خطرہ تھا، ڈر تھا اس معاشرے میں، تو وہ اپنے پاس ایک پسٹل چھپا کے رکھتا تھا اپنی حفاظت کے لیے۔ اس نے بچے پہ فوری پسٹل نکالا، اور یہ چونکہ بچہ تیز تھا، وہ بڑی عمر کا تھا، اس نے لپک کے کہتے ہیں اس سے پسٹل چھینا اور اس نے چلا دیا۔ فوری جو تھا اشتعال، وہ جو گریو اینڈ سڈن پرووکیشن کا اس کا کیس ہے، اس بیچارے کا، اس کو بنا رہے ہیں جی یہ کیا وہ کیا، ایک ہفتہ پہلے فلاں کیا، وہ گھر سے پستول لے کے آیا، ان کا باپ تھا وہاں پہ جو یہ باتیں کہہ رہے ہیں کہ جی پستول وہ لے کے آیا گھر سے، بغیر جانے ہوئے بیٹھے ہوئے اپنے ڈرائنگ روموں میں، نہ قانون کی سمجھ ہے، نہ اسلام کا پتہ ہے، نہ تاریخ کا پتہ ہے، ایک صرف خواہش یہ ہے کہ کسی طرح ہمیں ایک لاش مل جائے، ایک شہید مل جائے اور ہمارا کاروبار چلے۔ اللہ کے واسطے کوئی اور کام کر لیں، کوئی آپ شراب خانہ کھول لیں وہ اس سے بہتر ہے، کوئی آپ جوا خانہ کھول لیں وہ اس سے بہتر ہے، یہ دین کو نہ بیچیں۔ وہ ساحر لدھیانوی جو کہا تھا نا، ایک طوائف اس کی نظم ہے، اسے کہا تھا تو نے عصمت کو بیچ ڈالا ہے چند فاقوں کو ٹالنے کے لیے، لوگ یزداں کو بیچ دیتے ہیں اپنا مطلب نکالنے کے لیے۔ اللہ کے واسطے اس نوجوان کو جس کو نہیں پھانسی ہو سکتی قانون کے تحت، آئین کے تحت اس کو نہیں ہو سکتی زبردستی، کیونکہ اگر ممتاز قادری زندہ رہتا تو جن لوگوں کی دکانیں چلی ہیں وہ نہ چلتی۔ پھر یہ نہ لوگ کہتے کہ جی میری جیب میں، کوئی کہتا ہے داتا صاحب پیسے ڈال جاتے تھے، کوئی کہتا ہے مجھے آ کے حضرت امیر حمزہ رات کو پیسے بھیج دیتے تھے۔ پھر یہ اس طرح کاروبار نہ چلتا، ان کے بیڈ روموں سے، ان کی رضائیوں سے، ان کے سرانوں سے کروڑوں روپیہ نہ نکلتا۔ اللہ کے واسطے جتنا کمایا اس کو ہضم کر لو، اس معصوم بچے کو، اس غریب بچے کو اللہ کے واسطے تختہ دار تک نہ پہنچائے۔ اور میں ان وکلاء سے بھی درخواست کروں گا جو اس کا مقدمے میں ہیں کہ بیٹا محنت کرو، یہ کیس اتنا اچھا اس کا ہے، بری ہونے والا کیس، اگر آپ قانون کو صحیح طور سے پڑھیں گے، ورنہ وہی حال ہوگا جو ممتاز قادری کا کیس جس طرح نیچے ہوا تھا۔ بہرحال میں ممتاز قادری کے حوالے سے عرض کر دوں، سپریم کورٹ میں جو وکلاء اس کے پیش ہوئے تھے، جسٹس نذیر اختر اور خواجہ شریف، وہ سمجھدار لوگ تھے، انہوں نے جتنی بھی ان میں صلاحیت تھی اس کے مطابق انہوں نے کیس کیا، لیکن اس کیس کا بیڑا غرق نیچے سے ہوا تھا۔ اسی طرح آسیہ ملونہ کا جو کیس تھا اس کو برباد کر دیا
مجھے معلوم ہے ان وکیلوں کو پروویژن نہیں پتہ لاء کی پڑھنی کیسے ہوتی ہے، اس کا مطلب نہیں صحیح پتہ ہوتا۔ جب آپ اس طرح کے لوگوں سے کیس لڑوائیں گے پھر نتائج جو پہلے ہم نے بھگتے ہیں وہ پھر بھگتیں گے۔ میری گزارش یہ ہے پہلے ہی جو یہ صحابہ کرام کی جو تحفظ کا بل تھا اس کو جس طرح برباد کیا ہے علماء مشائخ نے بیٹھ کے، بھائی اگر تمہیں یہ کہنا تھا کہ علیہ السلام لکھا جائے اہل بیت اطہار کے ساتھ، تم کہتے اس بل میں یہ شک ہمیں قابل اعتراض ہے، اس شک کی 2 نمبر جو شک ہے وہ ہمیں قابل اعتراض ہے، پورا بل مسترد کر کے آپ نے سرٹیفکیٹ دے دیا لوگوں کو کہ وہ امہات المومنین کی شان میں گستاخیاں کریں، صحابہ کرام کو غلیظ گالیاں دیں۔ میں نے آج عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پروگرام کیا ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کس طرح کی غلیظ زبان کے لوگوں نے میسیجز لکھے صحابہ کرام کی شان کے بارے میں۔ یہ سوچیں علماء، یہ مشائخ سوچیں، مرنا ہے، زمین کے 3.5 فٹ نیچے جانا ہے، یہ تجارت نہ لاشوں کی کریں، نہ دین کو بیچیں، نہ مفادات سامنے رکھیں۔ یہ نیشنلٹیاں ہوں، کینیڈا کی ہوں، امریکہ کی ہوں، برطانیہ کی ہوں، فرانس کی ہوں، اسپین کی ہوں، یہ نیشنلٹیاں کتنی دیر تک رہیں گی، کتنے برس اور جی لو گے؟ خدا کے لیے اپنی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرو، یہ جوہر ایمان ہے۔ اور میں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، میں نے بڑی کوشش کر کے اپنے جذبات پہ قابو کر کے ایک درد دل کے ساتھ، مجھے 1000 گالیاں آپ دیں لیکن میں پوری درد دل کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں اللہ کے واسطے اس نوجوان کو، اس بے گناہ کو تختہ دار تک نہ پہنچاؤ۔ یہ بڑے قیمتی لوگ ہوتے ہیں قوموں کے لیے، ملکوں کے لیے۔ تم یہ اپنے ٹکے جو اکٹھے کرو گے یہ جہنم کی آگ ہوگی جو اپنی اولاد کے لیے یہ تم پیسے بٹور کے دے کے چلے جاؤ گے۔ اس لیے قافلے والوں دیکھ کے چلنا، راہ کٹھن ہے ہوش سنبھلنا، جادہ و منزل پر بیٹھے ہیں پھر وہی راہزن بھیس بدل کے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ بالعالمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔